وہ بڑی بے باکی سے بولا، دیکھیں جناب، سچی بات تو یہ ہے کہ میں اور بیلا ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور ہمارے درمیان دوستی کا گہرا رشتہ ہے۔ یہی دوستی آگے چل کر اگر شادی میں بدل جاتی تو کچھ عجب نہیں تھا۔ بہرحال ہمارے دوستانہ تعلقات کا موجودہ کیس سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نے سوال کیا، جواد حسن مقتول آپ کے بقول ملزم کو سخت ناپسند کرتا تھا، اس لیے وہ اپنے گھر میں اس کی آمد و رفت کو اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ اگر اس کے علم میں یہ بات ہوتی کہ آپ بھی اس کے گھر چکر کاٹتے ہو تو یقیناً وہ آپ کا راستہ بند کر دیتا۔ آپ سے میرا صرف اتنا سا سوال ہے کہ گھر کے باقی افراد کا آپ کے بارے میں کیا خیال تھا؟ میرا مطلب ہے آپ کی آمد و رفت کے بارے میں وہ کیا سوچتے تھے؟ جواد حسن نے جواب دیا، اس گھر میں 4 افراد رہتے ہیں۔ مقتول کا معاملہ رہتوں اور نہ رہتوں والا تھا۔ اس کا زیادہ تر وقت اپنے ہم خیال نظم الدین کے ساتھ گزرتا تھا۔ باقی 3 افراد میں سے بیلا سے میری اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ جنید اپنے معاملات میں الجھا رہتا ہے، اور جہاں تک بیلا کی ممی کا تعلق ہے تو اسے میرے وہاں آنے جانے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، اس کا انداز خاصا ڈرامائی تھا۔ میں آپ کو ایک نکتے کی بات بتاؤں؟ ضرور ضرور، ارشاد، میں نے ایک خاص انداز سے کہا۔ عدالت میں نکتے ہی تو اٹھائے جاتے ہیں، آپ بھی اس کار خیر میں ضرور حصہ لیں۔ وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا، مرنے والی کی برائی تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ مقتول کی زندگی میں جو انقلاب برپا ہوا تھا اس سے اس کی پوری فیملی بری طرح متاثر ہوئی تھی۔ بچوں کا معاملہ تو الگ ہے، لیکن میں یہاں خاص طور پر آنٹی رخسانہ کا ذکر کروں گا۔ میرے خیال میں آنٹی رخسانہ مقتول کے ظلم و ستم کا سب سے زیادہ نشانہ بنی تھی۔ آپ کو غالباً مقتول کی بیوہ سے گہری ہمدردی ہے۔ وہ عورت واقعی ہمدردی کے قابل ہے۔ میں نے کہا، شوبز کے نگر سے تعلق رکھنے والے افراد عموماً اپنی شادی اور شادی کی خبروں کو چھپا کر رکھتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر پہلے آپ نے بھری عدالت میں یہ اقرار کیا ہے کہ بیلا سے آپ کی دوستی آگے جا کر شادی میں بدل سکتی تھی۔ کیا آپ کے اس بیان سے آپ کے کیریئر پر کوئی اثر پڑ سکتا ہے؟ وہ ڈپلومیٹک انداز میں بولا، پڑھ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی پڑھ سکتا۔ بہرحال بیلا سے میری دوستی یا شادی کا زیر سماعت کیس سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ کوئی دوسرا سوال کریں۔ کمال کرتے ہیں آپ بھی، میں نے حیرت بھری نظر سے اسے دیکھا اور کہا، آپ اس کیس کے سلسلے میں استغاثہ کی طرف سے گواہی کے لیے عدالت میں پیش ہوئے ہیں۔ آپ نے میرے موکل کو قاتل ثابت کرنے کے لیے، یا یوں کہہ لیں کہ قتل کا جواز واضح کرنے کے لیے خاصا زور لگایا ہے، اور وہ بھی محض اس لیے کہ بیلا کی آپ سے دوستی ہے اور ملزم اسی بیلا سے شادی کا متمنی تھا۔ ان حقائق کی روشنی میں آپ بھلا کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی بیلا سے دوستی یا آئندہ شادی کے امکانات کا زیر سماعت کیس سے کوئی تعلق نہیں؟ وہ زچ ہوتے ہوئے بولا، چلیں آپ کہہ لیں کہ تعلق ہے۔ میں نے اس کی جھنجھلاہٹ سے محظوظ ہوتے ہوئے کہا، ذرا سوچ کر بتائیں کہ آپ کے اور ملزم کے علاوہ مقتول کے بنگلے کے چکر کاٹنے والوں کی فہرست میں اور کون کون شامل تھا؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ بگڑے ہوئے لہجے میں بولا۔ مطلب بہت واضح ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ آپ کے بقول ملزم بیلا سے شادی کا خواہاں تھا، اس لیے مقتول کے بنگلے میں آتا جاتا تھا۔ آپ بیلا کے دوست ہیں اور کچھ عجب نہیں کہ آپ کی اس سے شادی بھی ہو جائے۔ عرف عام میں کہا جا سکتا ہے کہ آپ دونوں بیلا کے امیدوار تھے۔ میں نے ایسے ہی امیدواروں کی فہرست کے بارے میں پوچھا ہے۔ اس حوالے سے میں اور کسی شخص کو نہیں جانتا، وہ قطعیت سے بولا۔ میں نے کہا، ٹرپل ایم اسٹوڈیو کے مالک کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ اچھل پڑا۔ کہیں گے تو آپ، میں نے تو سوال کیا ہے، اس سوال کا جواب دیں۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، میں نے سنا ہے فیضان نامی وہ شخص بھی مقتول کے بنگلے پر آتا رہتا ہے۔ فیضان صاحب بھی بیلا کے سلسلے میں کبھی کبھار مقتول کے بنگلے پر جاتے تھے، لیکن ان کا معاملہ خالصتاً کاروباری ہے۔ فیضان صاحب کی خواہش ہے کہ بیلا اسٹوڈیو کو جوائن کر لے۔ میں نے اچانک سوالات کا زاویہ بدل دیا اور چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا، میں نے سنا ہے آپ کو امریکہ جانے کا بہت شوق ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے، وہ تائیدی انداز میں بولا۔ میں دراصل اپنے کام کے دائرے کو وسیع کرنا چاہتا ہوں، اور آپ جانتے ہیں پاکستان کی نسبت امریکہ میں میری ترقی کے امکانات زیادہ ہیں، اور اس سلسلے میں آپ نے بیلا کو استعمال کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ میں نے کہا۔ اس نے ایسی نظر سے مجھے دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو، آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے؟ بہرحال جواب دینا اس پر لازم تھا، اس لیے نگاہ چراتے ہوئے اس نے قدرے برہمی سے کہا، استعمال کرنے کے الفاظ مناسب نہیں ہیں۔ ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اس سلسلے میں اس سے مشورہ کیا تھا، کیونکہ وہ امریکہ اور وہاں کے شوبز کے بارے میں وسیع معلومات رکھتی ہے۔ مشورہ؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا،
یہ مشورہ کہ چلو ہم خاموشی سے امریکہ کی طرف نکل جاتے ہیں، ہے نا؟ آپ بات کو غلط انداز میں پیش کر رہے ہیں وکیل صاحب، وہ برہم ہی سے بولا۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، حسن صاحب کیا آپ وقوعہ کے روز بھی مقتول کے گھر گئے تھے؟ جی ہاں گیا تھا، اس نے جواب دیا۔ آپ وہاں کتنے بجے گئے تھے اور کتنی دیر تک وہاں رکے؟ میں لگ بھگ 6 بجے شام وہاں گیا تھا، اس نے بتایا، اور کم و بیش 1 گھنٹہ وہاں رکا تھا۔ کیا آپ کے 1 گھنٹے وہاں قیام کے دوران میں کوئی اور نامحرم بھی اس بنگلے میں آیا تھا؟ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں پوچھا۔ میرا اشارہ ملزم اور فیضان کی طرف ہے۔ جی نہیں، مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا، اس نے جواب دیا۔ کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ وہاں گئے ہوں اور ان دونوں میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں پہلے سے اس بنگلے میں موجود ہوں؟ جی نہیں، میرے ساتھ کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا۔ حالانکہ آپ کا دعویٰ ہے کہ ملزم ہر وقت اس بنگلے میں گھسا بیٹھا رہتا تھا۔ میرا یہ دعویٰ ان معلومات کی روشنی میں ہے جو وقتاً فوقتاً بیلا مجھے فراہم کرتی رہتی ہے۔ گویا آپ نے اپنی آنکھوں سے ملزم کو کبھی اس بنگلے کے اندر نہیں دیکھا۔ اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ میں نے اپنی جرح موقوف کر دی۔ اگلا گواہ ٹرپل ایم اسٹوڈیو کا مالک فیضان تھا۔ فیضان ایک دبلا پتلا پستہ قامت شخص تھا۔ اس نے کلفدار شلوار قمیض اور سیاہ ویسٹ کوٹ زیب تن کر رکھا تھا۔ اس کی مونچھوں کے بال خاصے باغی اور منتشر سے تھے، اور وہ اچھی خاصی صحت مند بھی تھیں۔ لگتا تھا فیضان نے اپنی شخصیت کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ان فربا مونچھوں پر کلی انحصار کر رکھا تھا۔ فیضان کی عمر 45 اور 50 کے درمیان رہی ہوگی۔ فیضان نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا اور اپنا مختصر سا بیان ریکارڈ کروا دیا۔ اس کے بعد وکیل استغاثہ نے سرسری سی جرح کر کے اسے فارغ کر دیا۔ استغاثہ کی جانب سے حسن اور فیضان کو کم و بیش ایک ہی مقدمے کے لیے عدالت میں پیش کیا گیا، اور وہ دونوں کسی نہ کسی حوالے سے بیلا سے متعلق رہے تھے۔ بیلا ہی کی زبانی انہیں پتہ چلا تھا کہ ملزم اسے شادی کرنے کے لیے اتنا بے چین ہے کہ ہر وقت ان کے گھر میں گھسا رہتا ہے، جس کے سبب مقتول کو اس سے نفرت سی ہو گئی ہے۔ اس کے نتیجے میں ملزم بھی مقتول کو ناپسند کرنے لگا تھا، اور یہی ناپسندیدگی اس ناخوشگوار واقعے کا سبب بن گئی۔ لیکن فیضان کو دھونے کے لیے میرے پاس کاسٹک سوڈے کی کمی نہیں تھی۔ میں اپنی باری پر گواہ والے کٹہرے کے نزدیک آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ اصول میں پہلے بھی کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ عدالت میں ایک وقت میں صرف ایک گواہ کو پیش کیا جاتا ہے، تاکہ اس کے بیان اور ازاں بعد اس پر ہونے والی جرح سے دوسروں کی گواہی متاثر نہ ہو۔ میں نے استغاثہ کے گواہ حسن سے جو سوالات کیے تھے، فیضان ان سے قطعی ناواقف تھا۔ میں چند لمحات تک ٹٹولنے والی نظر سے گواہ کا جائزہ لیتا رہا، پھر جرح کے سلسلے کا آغاز کرتے ہوئے کہا، فیضان صاحب کیا آپ ٹرپل ایم اسٹوڈیو کے مالک ہیں؟ جی ہاں، بلا شرکت غیرے، وہ فخریہ لہجے میں بولا۔ میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ پارٹنرشپ بزنس میں 100 جھمیلے ہوتے ہیں۔ میں پارٹنرشپ کا کبھی بھی قائل نہیں رہا، اس نے قطعی لہجے میں کہا۔ میں نے پوچھا، یہاں پر آپ کا بزنس کیسا چل رہا ہے؟ اللہ کا شکر ہے، اس نے بتایا۔ فیضان صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، پچھلے دنوں میرے سننے میں آیا تھا کہ آپ اپنا جمع جمایا بزنس فروخت کر کے بیرون ملک منتقل ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ غالباً آپ کا امریکہ جانے کا پروگرام تھا۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور حیرت بھرے لہجے میں بولا، آپ کو یہ کس نے بات بتائی ہے؟ ذریعے کو چھوڑیں فیضان صاحب، میں نے اسے تیز نظر سے گھورا۔ میرے سوال کا ہاں یا نہ میں جواب دیں۔ وہ یکلخت بہت زیادہ گھبرا گیا، لیکن جلد ہی سنبھل گیا اور محتاط لہجے میں جواب دیا، نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، آپ نے بالکل غلط سنا ہے۔ لوگوں کو افواہیں اڑانے کا کچھ زیادہ ہی شوق ہے۔ وہ لمحے بھر کو متوقف ہوا اور یہ سمجھتے ہوئے کہ اس کے جواب سے میری تسلی نہیں ہوئی ہوگی، اضافہ کرتے ہوئے بولا، آپ خود سوچیں وکیل صاحب، جس شخص کا یہاں پاکستان میں اپنا بزنس جم کر چل رہا ہو، وہ کسی اور طرف کا رخ کرنے کے بارے میں کیوں سوچے گا؟ آپ بالکل بجا فرماتے ہیں فیضان صاحب، میں نے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، آپ تو دل پر لے گئے، اب بھول بھی جائیں اس بات کو، میں نے تو ایسے ہی ایک سوال کر دیا تھا۔ میرے تسلی دلانے کے بعد وہ قدر مطمئن نظر آنے لگا۔ میرے استفسار پر وہ اچانک اس طرح بھڑک اٹھا تھا جیسے میں نے اس کی دکھتی رگ پر انگلی رکھ دی ہو۔ حقیقت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ بہرحال میں نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، فیضان صاحب کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ استغاثہ کے گواہ ہیں؟ جی ہاں، میں یہ بات اچھی طرح جانتا ہوں۔ یعنی آپ میرے موکل کے خلاف گواہی دینے کے لیے عدالت میں آئے ہیں؟ دیکھیں جناب، میں کسی کے حق میں ہوں اور نہ ہی کسی کے خلاف۔ وہ وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں یہاں پر سچ بیان کرنے آیا ہوں، اور میرا خیال ہے سب کو یہی کرنا چاہیے۔ میں آپ کے خیال سے متفق ہوں۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی، اگر سب لوگ ہمارے ان خیالات سے اتفاق کر لیں تو ملک میں سچ کا بول بالا ہو جائے، پھر دیکھیں پاکستان کس طرح دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کرتا ہے۔
وہ الجھن بھری آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتاتے تھے کہ وہ یہ فیصلہ کرنے سے قاصر ہے آیا میں اسے بے وقوف بنا رہا ہوں یا پھر واقعی سنجیدہ ہوں۔ میں نے اسے تذبذب کی اسی کیفیت میں مبتلا رہنے دیا اور اپنا کام جاری رکھتے ہوئے اگلا سوال کیا۔ فیضان صاحب، میرے موکل کو آپ کب سے جانتے ہیں؟ آج پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں، وہ آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولا۔ اس سے پہلے صرف نام ہی سنا تھا یا پھر اس کے کارنامے؟ اوہ، میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، آپ نے ملزم کے کون سے کارناموں کے بارے میں سن رکھا ہے؟ کیا آپ معزز عدالت کو اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ وہ ایک لمحہ سوچنے کے بعد بولا، اس شخص کا سب سے بڑا کارنامہ تو یہ ہے کہ یہ ایک ایسی لڑکی کے حصول کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا جو کئی مرتبہ بری طرح اسے مسترد کر چکی ہے۔ وہ اس کی صورت دیکھنے کی بھی روادار نہیں تھی، بلکہ اگر مناسب الفاظ میں اس کے دلی جذبات کی عکاسی کی جائے تو کہنا مناسب ہوگا کہ وہ لڑکی اس شخص سے نفرت کرتی ہے۔ میں نے استفسار کیا، غالباً لڑکی سے آپ کی مراد مقتول کی بیٹی بیلا ہے؟ جی ہاں، میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں، وہ جلدی سے بولا۔ اور یہ ساری معلومات آپ کو بیلا ہی نے فراہم کی ہیں؟ میں نے کہا، وہ مسلسل آپ کے لنک میں ہے، حالانکہ اسٹوڈیو چھوڑے ہوئے تو کافی عرصہ ہو گیا۔ میں آپ کی بات سے جزوی اتفاق کرتا ہوں، وہ معنی خیز انداز میں بولا۔ بیلا مجھ سے واقعی لنک میں ہے اور زیادہ تر باتیں مجھے اسی کی زبانی پتہ چلی ہیں، لیکن یہ کہہ دینا کہ وہ اسٹوڈیو چھوڑ چکی ہے درست نہیں۔ اس نے اپنے باپ کی وجہ سے چند دنوں تک ادھر کا رخ نہیں کیا تھا، لیکن وہ جب بھی گھر سے نکلتی ہے تھوڑی دیر کے لیے اسٹوڈیو ضرور آتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ باپ کی زندگی میں وہ اس بات کو چھپانے کی کوشش کرتی تھی۔ پھر تھوڑا توقف کرنے کے بعد وہ فلسفیانہ انداز میں بولا، وکیل صاحب، آپ نے سن رکھا ہوگا کہ جس طرح مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، بالکل اسی طرح ایک سچا آرٹسٹ فن کدے سے دور رہ کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ بیلا کے اندر آرٹ کے جوہر کا ایک انمول خزانہ چھپا ہوا ہے، اسے فن کدے اسٹوڈیو سے دور رکھنا سراسر زیادتی ہوگی۔ میں نے اس کی فلسفیانہ وضاحت کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، بیلا اپنے فن کی پیاس بجھانے کے لیے آپ کے اسٹوڈیو تک آ جاتی ہے، اور کبھی وہ نہ آ سکے تو آپ بنفس نفیس اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں، وہ اٹکتے ہوئے بولا، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، میں کبھی کبھار اس کے بنگلے پر چلا جاتا ہوں۔ بیلا سے ملنے کے لیے؟ میں نے یک ٹک اس کی آنکھوں میں گھورتے ہوئے کہا، جی ہاں، وہ گڑبڑا کر بولا، بنگلے پر آپ کسی اور سے تو گپ شپ نہیں کرتے ہوں گے؟ بیلا کے والد مقتول حیات اللہ تو ایسے آدمی تھے کہ ان سے چند سیکنڈ سے زیادہ گفتگو ممکن نہیں تھی۔ البتہ جنید اور بیلا کی ممی سے ہیلو ہائے ہو جاتی تھی، اور ہوتی رہتی ہے۔ فیضان صاحب، کیا آپ کو مقتول کے گھریلو ماحول سے آگاہی حاصل تھی؟ میں نے پوچھا۔ میں آپ کا اشارہ سمجھ رہا ہوں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ اس گھر کا ماحول دو رنگی تھا۔ مقتول اپنی بیوی بچوں کو جس قسم کی زندگی گزارنے کے لیے مجبور کرتا تھا، میں اس کے خلاف ہوں۔ وہ نارمل انسانوں والی زندگی نہیں، اور اس سلسلے میں آپ کی ساری ہمدردیاں مقتول کی بیوہ رخسانہ بیگم اور دونوں بچوں کے ساتھ تھیں۔ میں نے تیکھے لہجے میں استفسار کیا۔ نیچرل سی بات ہے، وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا، میں جس شے کا حامی ہوں میری ساری ہمدردیاں اسی سلسلے میں ہوں گی۔ میں نے بتایا ہے نا، مقتول اپنی بیوی بچوں کو جس قسم کی زندگی گزارنے کے لیے مجبور کرتا تھا، میں اس کے سخت خلاف ہوں۔ انتہا پسندی ہمیشہ نقصان پہنچاتی ہے، لیکن افسوس کہ مقتول کا ذہن جس انداز میں الٹ چکا تھا، اسے سمجھانا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ اسی لیے آپ مقتول کا سامنا کرنے کے بجائے محض اس کی بیوی رخسانہ بیگم کو تسلیاں دیتے رہے کہ وہ فکر نہ کرے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، یہ میرا حق بنتا تھا، آپ اسے میرا فرض بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ مضبوط لہجے میں بولا، جن لوگوں سے تعلقات ہوں ان کی بہتری کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مقتول سے آپ کے فیملی ٹرمز تھے؟ جی ہاں، اس میں شک کی کوئی گنجائش کہاں بنتی ہے، وہ پروسوک انداز میں بولا۔ میں ان کا خیر خواہ تھا، بیلا کے اندر موجود ٹیلنٹ کو اگر زنگ لگ جاتا تو یہ ایک افسوسناک بات ہوتی۔ میری کوشش تھی کہ وہ گھر سے نکلے اور اپنی فیلڈ میں نمایاں کارنامے انجام دے۔ اس نے میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے الٹا گھمانے کی کوشش کی تھی۔ میں نے صبر و تحمل سے اس کی بات سنی اور کہا، آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا فیضان صاحب۔ میں نے پوچھا تھا کہ آپ کے مقتول کی فیملی کے ساتھ ایسے تعلقات تھے جنہیں فیملی ٹرمز کہا جائے؟ میرا خیال ہے میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا ہے، وہ خفگی آمیز لہجے میں بولا۔ آپ کی سمجھ میں نہیں آیا تو واضح الفاظ میں بتا رہا ہوں، میں نے مقتول کی فیملی کے ساتھ ویسے ہی روابط استوار کر رکھے تھے جو عرف عام میں فیملی ٹرمز کہلاتے ہیں۔ اوکے فیضان صاحب، میں نے رسانیت سے کہا، آپ کی بات میری سمجھ میں آ گئی۔ اب آپ بھی میری یہ بات سمجھ لیں کہ فیملی ٹرمز یک طرفہ نہیں ہوتے۔ کیا مقتول یا اس کی فیملی کا کوئی فرد آپ کے گھر بھی اسی بے تکلفی سے جاتا تھا
جس طرح آپ بیلا سے ملنے مقتول کے بنگلے پر آتے تھے؟ نہیں، ایسا اتفاق کبھی نہیں ہوا، وہ گڑبڑا کر بولا۔ ادھر سے کوئی آدمی بھی میرے گھر میں کبھی نہیں گیا۔ کیا آپ کبھی اپنی بیوی یا بچوں کو لے کر مقتول کے گھر آئے تھے؟ نہیں، ایسا بھی کبھی نہیں ہوا، وہ الجھ کر رہ گیا۔ میں نے پوچھا، کیا آپ کی فیملی خصوصاً آپ کی بیوی کو یہ بات معلوم تھی کہ آپ بیلا یا اس کی ممی سے ملنے کی خاطر مقتول کے گھر جاتے رہتے تھے؟ اس نے جواب دینے سے پہلے امداد طلب نظر سے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا۔ وکیل استغاثہ نے عدالت میں اپنی موجودگی کا یقین دلانے کے لیے کھنکار کر گلا صاف کیا اور چیخ سے مشابہ آواز میں بولا، آبجیکشن یور آنر۔ اس کے انداز میں مصنوعی اور بڑی یتیمانہ جارحت کی جھلک پائی جاتی تھی۔ وکیل صفائی حد سے تجاوز کر رہے ہیں، اپنے بے سروپا سوالات سے انہیں استغاثہ کے معزز گواہ کو پریشان کر رکھا ہے۔ گواہ اور مقتول کے فیملی ٹرمز کا موجودہ کیس سے کوئی تعلق نہیں۔ فاضل وکیل اس قسم کی طولانی حرکتوں سے معزز عدالت کا قیمتی وقت برباد کرنے کے سوا کچھ نہیں کر رہے۔ وکیل استغاثہ نے اس مختصر خطاب سے جج اور حاضرین عدالت کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ اس کیس کا استغاثہ زندہ ہے۔ جج نے اس کے آبجیکشن کو بغور سنا اور سوالیہ نظر سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، بیگ صاحب، آپ اپنی جرح کو متعلقات تک محدود رکھنے کی کوشش کریں۔ وکیل استغاثہ نے جج کے اس حکم پر فاتحانہ نظر سے میری طرف دیکھا۔ اس کے خیال میں جج نے مجھے ڈانٹ پلائی تھی۔ میں نے وکیل استغاثہ کے ارمانوں کا جنازہ نکالتے ہوئے کہا، یور آنر، میں استغاثہ کے معزز گواہ مسٹر فیضان سے جو کچھ بھی پوچھ رہا ہوں، اس میں سے کوئی بھی بات اس کیس کے حوالے سے غیر متعلق نہیں۔ اگر وکیل استغاثہ چند منٹ تک صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کا وعدہ کریں تو سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ جج نے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھے بغیر کہا، بیگ صاحب، آپ جرح جاری رکھیں۔ میں گواہ فیضان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ فیضان صاحب، آپ نے ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ آپ کی آسانی کے لیے میں اپنے سوال کو دہرا دیتا ہوں۔ اس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، وہ چراغ پا ہوتے ہوئے بولا۔ مجھے یاد ہے آپ نے مجھ سے کیا پوچھا تھا۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ میری بیوی ان معاملات سے واقف نہیں تھی۔ سن لیا آپ نے؟ اس کی برہمی جج سمیت تمام حاضرین عدالت کے لیے چونکنے کا باعث تھی، کیونکہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی جس پر اتنا غصہ دکھلایا جاتا، اور کوئی سمجھے نہ سمجھے، لیکن میں اس کی برہمی کا سبب بخوبی جانتا تھا۔ دراصل اس نے میرے ہاتھ میں چمکتی ہوئی تیز دھار چھری کو دیکھ لیا تھا۔ اسے خدشہ تھا کہ جرح جس رخ پر جا رہی ہے وہاں کسی بھی مقام پر میں اسے کہیں ذبح نہ کر ڈالوں۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، فیضان صاحب، آپ کی فیملی کا کوئی فرد کبھی مقتول کے گھر نہیں گیا۔ مقتول کی فیملی میں سے بھی کبھی کوئی آپ کے گھر نہیں گیا، حتیٰ کہ آپ کے گھر والوں کو اس بات کا علم ہی نہیں کہ آپ مقتول کی فیملی کے ساتھ کس قسم کے تعلقات رکھتے تھے۔ کیا فیملی ٹرمز اسی کو کہا جاتا ہے؟ آپ فیملی ٹرمز کو گولی ماریں، وہ پاؤں پٹکتے ہوئے بولا، کوئی اور بات کریں۔ میں نے معتدل انداز میں کہا، فیضان صاحب، فیملی ٹرمز کو گولی مارنا بہت مشکل ہے۔ یہ ایسا آسان کام نہیں جیسا حیات اللہ کو گولی مار کر ہلاک کرنا۔ آپ کی مقتول کے گھر میں آمد و رفت محض فیملی ٹرمز کی رہین منت تھی، ورنہ ایک ایسا گھر جہاں نامحرموں کا داخلہ ممنوع ہو، آپ کا بلا روک ٹوک وہاں جانا کیا معنی رکھتا ہے؟ وہ میری وضاحت کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، آپ نے حیات اللہ کو گولی مارنے والی کیا بات کی ہے؟ میرا اس معاملے سے کیا تعلق ہے؟ میں نے اس کی گھبراہٹ کے نتیجے میں پیغام رساں نظر سے جج کی جانب دیکھا۔ جج نے معنی خیز انداز میں گردن ہلائی۔ میں مطمئن ہو گیا کہ جج نے گواہ کے آتشی رد عمل کو اپنی یادداشت میں نوٹ کر لیا تھا۔ میں نے جرح کو ایک نئے زاویے پر ڈالتے ہوئے گواہ سے سوال کیا، کیا وقوعہ کے روز بھی آپ مقتول کے گھر گئے تھے؟ جی ہاں، گیا تھا۔ اس کے انداز سے خفگی جھلکتی تھی۔ آپ اس روز کب اور کتنے وقت کے لیے وہاں گئے تھے؟ میں نے استفسار کیا۔ اس نے جواب دیا، میں کم و بیش رات 8 بجے وہاں پہنچا تھا۔ جنید اس وقت گھر میں موجود نہیں تھا۔ میں نے بیلا اور اس کی ممی سے چند باتیں کی اور واپس آ گیا۔ میرا خیال ہے میں زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ وہاں رکا ہوں گا۔ اس دوران میں مقتول تو گھر کے اندر موجود نہیں ہوگا، کیونکہ اس سخت گیر شخص کی موجودگی میں آپ کا وہاں قدم بھی رکھنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، مقتول واقعی گھر میں موجود نہیں تھا۔ مجھے بتایا گیا تھا مقتول مغرب کی نماز سے تھوڑا پہلے گھر سے نکل جاتا تھا اور پھر عشاء کی نماز کے بعد اس کی واپسی ہوتی تھی۔ سنا ہے دونوں نمازوں کے درمیان کا وقت وہ اپنے کسی دوست نظم الدین کے ساتھ گزارتا تھا۔ میں نے پوچھا، فیضان صاحب، جس دوران میں آپ مقتول کے گھر میں رہے کیا ملزم بھی وہاں موجود تھا؟ اس نے جواب دیا، میں جس وقت وہاں سے رخصت ہو رہا تھا تو میں نے اس کی نیلی موٹر سائیکل بنگلے کے باہر کھڑی دیکھی تھی، البتہ بنگلے کے اندر وہ مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں دیا تھا۔ آپ کے بیان کے مطابق آپ لگ بھگ 8:30 بجے جائے واردات سے رخصت ہو گئے تھے۔
میں نے جرا کے سلسلے کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے ملزم 8:30 بجے وہیں آس پاس کہیں موجود تھا۔ میں اس سلسلے میں کوئی تصدیق یا تردید نہیں کر سکتا، وہ سادگی سے بولا۔ آپ یہ تو بتا سکتے ہیں نا کہ آپ نے مقتول کی بیوہ اور بیٹی سے ایک ساتھ بات چیت کی تھی یا الگ الگ؟ میں نے گہری سنجیدگی سے استفسار کیا۔ الگ الگ، اس نے جواب دیا۔ پہلے میں نے بیلا سے بات کی اور بعد میں رخسانہ سے میری مختصراً بات چیت ہوئی۔ میں نے ڈرامائی انداز اختیار کرتے ہوئے پوچھا، مسٹر فیضان، ملزم کی چچی رخسانہ آپ کو کیسی لگتی ہے؟ یہ سوال کرتے ہی میں نے اس کی آنکھوں میں نگاہ گاڑ دی۔ میرے سوال کے تیکھے پن نے فیضان کو بری طرح بوکھلا دیا۔ اس کی بوکھلاہٹ کو وہاں موجود ہر شخص نے محسوس کیا۔ ایک سیدھے سادے سوال پر کسی کا بوکھلا جانا خواہ دیکھنے والوں کو شک میں مبتلا کرتا ہے۔ وہاں بھی کچھ اسی قسم کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ سب لوگ معنی خیز نگاہوں سے استغاثہ کے گواہ فیضان کو دیکھ رہے تھے۔ وہ اس سچویشن سے اور زیادہ کنفیوز ہو گیا۔ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے تلخی سے بولا، وکیل صاحب، اس قسم کے سوال سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ مقصد بہت واضح ہے فیضان صاحب، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ آپ کا ایک شخص سے ملنا جلنا ہے اور ان تعلقات کو آپ فیملی ٹرمز بھی کہتے ہیں۔ میں نے محض اس شخص کے بارے میں آپ کی رائے پوچھی۔ ظاہر ہے جس شخص کے ساتھ آپ کے فیملی ٹرمز ہوں وہ آپ کو برا تو نہیں لگتا ہوگا، کیا خیال ہے آپ کا؟ بہت نیک خیال ہے جناب، وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ مقتول کی بیوی رخسانہ بیگم ایک نستعلیق اور با اخلاق خاتون ہیں، یعنی انڈائریکٹ وے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیلا کی ممی آپ کو بری نہیں لگتی تھی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ قطعیت سے بولا۔ اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ اچھی لگتی ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ میں نے اگلا سوال کیا، فیضان صاحب، کیا یہ درست ہے کہ آپ اپنی بیوی فرزانہ اور 2 بچوں عمران اور نبیلہ کے ساتھ گلشن اقبال کے ایک بنگلے میں رہتے ہیں؟ جی ہاں، یہ درست ہے، اس نے تائیدی انداز میں کہا۔ آپ کی بیوی فرزانہ ایک خالص گھریلو عورت ہے، میں نے کہا۔ اسے کہیں آنے جانے اور پارٹیاں اٹینڈ کرنے کا کوئی شوق نہیں، بس آپ کی خوشی کی خاطر باندھے پکڑے کہیں چلی جاتی ہے۔ آپ نے میری فیملی خصوصاً بیوی کے بارے میں لگتا ہے کوئی خفیہ سروے کروایا ہے، وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ ویسے اس سروے کے نتائج سے میں انکار نہیں کروں گا، فرزانہ ایک پردہ دار اور گھریلو عورت ہے، جبکہ آپ کے بزنس کی نوعیت اور تقاضے اس کے برعکس ہیں۔ میں نے اس کی پھنسی ہوئی گردن پر چھری کی دھار رکھتے ہوئے کہا، جب آپ بڑی بڑی پارٹیوں میں بیوی کے بغیر پہنچتے ہیں یا ایک لپٹی لپٹائی بیوی کے ساتھ پہنچتے ہیں تو آپ کو پارٹی کے پروٹوکول کو دیکھتے ہوئے خاصی خفت اٹھانا پڑتی ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ ایک حقیقت بیان کر رہی ہیں، وہ فرما برداری سے بولا۔ میں نے اپنے طریقہ واردات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ایسے میں اپنے دل میں آپ اس خواہش کو شدت سے ابھرتے ہوئے محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے قدم سے قدم ملا کر چلنے والا کوئی ایسا ساتھی ہونا چاہیے جو لگژری پارٹیوں میں آپ کو سبکی سے بچا لے۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اس کی دکھتی رگ کو ٹٹولنے کی کوشش کرتے ہوئے اضافہ کیا، اور یہ آپ کا حق بھی ہے فیضان صاحب، آپ زندگی کے جس شعبے اور معاش کے جس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں وہاں حسن و رونائی کو چھپا کر رکھنے کے بجائے اجاگر کیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، شوبز کی دنیا تو رنگ و نور کی چمک دمک سے مزین ہوتی ہے، اس کی کامیابی کا راز چھپانے میں نہیں دکھانے میں ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ کا تجزیہ کسی تحقیق یا تفتیش کا محتاج نہیں، وہ ڈپلومیٹک انداز میں بولا۔ آپ تو سامنے کی ایک حقیقت بیان کر رہے ہیں۔ ایسے میں نے مخصوص الفاظ کو 2 مرتبہ پر اسرار انداز میں دہرا کر ڈرامائی خاموشی اختیار کی اور تھوڑے توقف کے بعد دوبارہ بولنا شروع کیا۔ میرے لمحاتی توقف کے دوران عدالت میں موجود ہر شخص کی نگاہ بڑے بےتاب انداز پہ مجھ پر جمی ہوئی تھی۔ وہ اس انتظار میں تھے کہ پتہ نہیں میں کون سا انکشاف کرنے والا ہوں۔ میں نے گمبھیر انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، ایسے میں جب آپ کی ملاقات مقتول کی بیوہ رخسانہ بیگم سے ہوئی تو آپ کو اس کے حالات جان کر سخت افسوس ہوا۔ جنید، بیلا اور رخسانہ صرف ایک شخص یعنی مقتول کی سختیوں اور پابندیوں سے نالاں تھے۔ بیلا سے اگر آپ کو مختصراً اس فیملی کے مصائب کا علم ہوا تو رخسانہ سے مل کر رہی صحیح کسر بھی پوری ہو گئی۔ آپ حیرت زدہ رہ گئے کہ جو لوگ امریکہ میں آزادانہ زندگی گزارتے رہتے تھے انہیں یہاں پاکستان میں کس قسم کی زندگی سے پالا پڑا تھا۔ صرف ایک شخص کی کایا پلٹ نے اس فیملی کے 3 افراد کا سانس لینا دو بھر کر دیا تھا۔ آپ نے یہ سوچنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی کہ مقتول اپنی جگہ پر درست ہے یا غلط، بس آپ کو اس فیملی سے گہری ہمدردی ہو گئی، اور یہ ایک فطری سی بات بھی ہے۔ آخری جملہ میں نے اس کے حسب منشا ادا کیا تھا۔ وہ جلدی سے بولا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں ہمیشہ ٹھیک ہی کہتا ہوں فیضان صاحب۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گھسائی کا عمل جاری رکھا۔ خاص طور پر مقتول کی بیوہ کی بے بسی نے آپ کو حد درجہ متاثر کیا۔ آپ اس مظلوم عورت کے لیے اپنے دل میں بے پناہ ہمدردی محسوس کرنے لگے۔ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ رخسانہ کو اس عذاب سے چھٹکارا دلائیں گے۔
اگر رخسانہ اس ماحول سے نکل جاتی تو لا محالہ بیلا اور جنید کو بھی نیا ماحول مل جاتا۔ میں آپ کے جذبات اور خیالات کی بالکل درست ترجمانی کر رہا ہوں نا؟ میں آپ کی باتوں سے انکار نہیں کروں گا، وہ حیرت میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا، لیکن یہ تو بتائیں کہ آپ کو میرے ان عزائم کی خبر کیسے ہو گئی؟ میں نے اپنے خیالات کو کسی سے کبھی شیئر نہیں کیا۔ کیا آپ کو ٹیلی پیتھی آتی ہے؟ میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، بس یہی سمجھ لیں کہ مجھے ٹیلی پیتھی سے ملتا جلتا کوئی علم آتا ہے۔ یہ تو میں آگے چل کر بتاؤں گا کہ مجھے آپ کے دل کے معاملات کی خبر کیسے ہوئی۔ فی الحال اطمینان بخش بات یہ ہے کہ آپ میرے تجزیے سے انکار نہیں کر رہے۔ وہ متذبذب نظر سے کبھی مجھے اور کبھی جج کو دیکھنے لگا۔ جج اس دوران کئی مرتبہ دیوار گیر کلاک کی طرف دیکھ چکا تھا۔ اس بات کا میں نے بھی اندازہ لگا لیا تھا کہ عدالت کا مقررہ وقت ختم ہونے میں صرف 15 منٹ باقی تھے۔ میں نے اپنی جرا کو ٹاپ گیئر میں ڈال دیا۔ گواہ کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے میں نے کہا، فیضان صاحب، آپ کو ایک ایسی مظلوم عورت سے ہمدردی ہو گئی تھی جسے آپ ہر قیمت پر ایک عذابناک زندگی سے نجات دلا کر راحتیں اور آسانیاں فراہم کرنے کے خواہش مند تھے، اور یہ وہی حسین و جمیل عورت تھی جس کے بارے میں آپ کی بیوی کو کسی قسم کا کوئی علم نہیں تھا۔ آپ جیسے جیسے مقتول کی بیوہ کے قریب آتے گئے، آپ کی اس خواہش میں شدت بڑھتی گئی کہ آپ کو بھی ایک ایسے ہی ہم نشیں کی ضرورت ہے۔ پھر رفتہ رفتہ ایک نئے زاویے سے آپ کا دل امریکہ پلٹ رخسانہ کی طرف مائل ہونے لگا۔ ان نئے جذبات و احساسات کے ساتھ وہ آپ کو پہلے سے بھی زیادہ محبوس اور مظلوم نظر آنے لگی۔ پہلے آپ نے سوچا اس عورت کو ایک گھٹن زدہ ماحول سے نکال کر کسی دوسرے فرحت بخش ماحول میں پہنچا دیں گے، لیکن پھر آپ کے خیالات میں ایک نئی تبدیلی آئی۔ آپ نے پختہ فیصلہ کر لیا کہ مقتول سے کسی بھی طور نجات دلانے کے بعد آپ رخسانہ سے شادی کر لیں گے۔ میں نے دھماکہ خیز انداز میں اپنی بات کو عارضی توقف دیا تو عدالت میں چہ میں گوئیاں ہونے لگیں۔ جب اس بھن بھناہٹ کی آواز بلند ہونے لگی تو مجبوراً جج کو آرڈر کے مخصوص انداز کا استعمال کر کے جج کے کمرے میں امن و امان قائم کرنا پڑا۔ میں نے محسوس کیا کہ فیضان کوئی بزدل شخص نہیں تھا۔ وہ اگرچہ نہیں جانتا تھا کہ میں اس کی بے خبری میں کھینچ کر اسے کس تاریک کنویں کے دہانے پر لے آیا ہوں، مگر اس نے کمال بہادری کا مظاہرہ کیا، اور ایک لمحے کے لیے بھی اس کے پایا استقامت میں نے کسی قسم کی لرزش محسوس نہیں کی۔ میری بات کے جواب میں اس نے پر اعتماد لہجے میں کہا، میں اس بات سے انکار نہیں کروں گا کہ جیسا آپ نے بیان کیا میں نے ویسا سوچا نہیں تھا۔ اگر کسی طور رخسانہ کی مقتول سے جان چھوٹ جاتی تو میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اس سے شادی کر لوں گا۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے عجیب سے لہجے میں مجھ سے پوچھا، عقد ثانی کوئی بری بات تو نہیں؟ میں نے الفاظ کا ہتھوڑا نکالا اور پے در پے اس پر وار کرنا شروع کر دیے۔ مسٹر فیضان، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، عقد اول، عقد ثانی، حتیٰ کہ بیک وقت اگر آپ 4 عورتوں کو بھی اپنے عقد میں رکھیں تو یہ کوئی بری بات نہیں۔ میں نے لمحاتی توقف کیا اور پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہا، برائی، خرابی، گناہ اور جرم کی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے جو راہ اختیار کی ہے وہ قانون کی نظر میں قابل گرفت ہے۔ میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ وہ بھونچکا ہو کر مجھے دیکھنے لگا۔ آپ نے رخسانہ کو اپنی رسائی میں لانے کے لیے مقتول سے نجات کا جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ آپ کو پھانسی کے پھندے تک لے جائے گا مسٹر فیضان۔ آپ نے اپنے ریوالور سے گولیاں چلا کر حیات اللہ کو قتل کیا۔ آپ بکواس کرتے ہیں، وہ ہتھے سے اکھڑ گیا۔ یہ سراسر مجھ پر الزام ہے، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ میں نے چڑھائی جاری رکھی اور جارحانہ انداز میں کہا، مسٹر فیضان، پولیس ابھی تک آلہ قتل برآمد نہیں کر سکی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے صرف اتنا پتہ چلا ہے کہ مقتول کے جسم میں پیوست ہونے والی گولیاں 32 بور کے ریوالور سے چلائی گئی ہیں۔ میں نے اپنی تحقیق سے نہ صرف یہ کہ آلہ قتل کو تلاش کر لیا ہے بلکہ یہ بھی معلوم کر لیا ہے کہ وہ ریوالور کس کی ملکیت ہے۔ مذکورہ ریوالور کو میں نے بڑی حفاظت سے رکھا ہوا ہے کیونکہ اس پر آپ کی انگلیوں کے نشانات بھی موجود ہیں۔ میرا خیال ہے آپ اپنے ذاتی لائسنس یافتہ اشاریہ 3-2 کے ریوالور کو دیکھتے ہی پہچان لیں گے۔ بات ختم کرتے ہی میں نے اپنی مخصوص نشست کی جانب قدم بڑھا دیے۔ وہیں میز پر میرا بریف کیس رکھا تھا۔ میں نے خاموشی سے بریف کیس کھولا اور اس کے اندر یوں ہاتھ گھمانے لگا جیسے وہاں موجود ریوالور کو باہر نکالنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ابھی میرا ہاتھ بریف کیس کے اندر ہی تھا کہ میری سماعت سے گواہ فیضان کی چیختی ہوئی آواز ٹکرائی، میں نے اپنا ریوالور رخسانہ کو دیا تھا، بلکہ رخسانہ نے مجھ سے وہ ریوالور لیا تھا۔ میں اپنا ریوالور واپس لینا بھول گیا۔ بعد میں اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ پتہ نہیں اس نے ریوالور کو کہاں رکھ دیا ہے۔ اگر اس کی آواز میں وحشت شامل ہوتی چلی گئی، اگر اس ریوالور سے حیات اللہ کو قتل کیا گیا ہے تو اس پر میری انگلیوں کے نشانات نہیں ہو سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے بریف کیس کو بند کر دیا اور گواہ کی جانب تنزیہ نظر سے دیکھا۔ وہ ریوالور کہاں ہے؟
وہ حیرت زدہ نظر سے میرے خالی ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے بولا، کیا آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، بعض اوقات سچ اتنے دبیز پردے کے پیچھے چھپ کر بیٹھ جاتا ہے کہ اسے منظر عام پر لانے کے لیے انسان کو جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور اس حقیقت کا عملی مظاہرہ آپ نے ابھی دیکھا ہے۔ میرے بریف کیس میں کسی قسم کا کوئی ریوالور موجود نہیں، لیکن میری شاطرانہ چال نے آپ کی زبان سے یہ اگلوا لیا کہ آپ نے اپنا ریوالور مقتول کی بیوہ کو دے رکھا ہے۔ میں ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، پھر روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا، یور آنر، موجودہ صورتحال میں یہ ضروری ہو گیا ہے کہ مقتول کی بیوہ رخسانہ پر نئے سرے سے تحقیق کی جائے۔ جو حقائق استغاثہ کے گواہ مسٹر فیضان کی زبانی سامنے آئے ہیں، ان کی روشنی میں معزز عدالت مقتول کی بیوی کے سابق بیان کو حتمی نہیں سمجھ سکتی۔ انصاف کے تقاضے کسی اور جانب اشارہ کر رہے ہیں، اور میں نے سانس لینے کے لیے جملہ ادھورا چھوڑا، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہا، اور انصاف کا تقاضا ہر صورت میں پورا ہونا چاہیے، دیٹس آل یور آنر۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 1 ہفتے کی بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کے لڑے گئے مقدمات کے سلسلے میں ایک دلچسپ مقدمے کی رداد، جس کا نام ہے طرفہ تماشا۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ پیشی پر میں نے رخسانہ بیگم کو اپنی جراح کی چکی میں پیس ڈالا۔ اس نے پولیس کو جو بیان دیا تھا اس کے مطابق حیات اللہ کے قتل میں میرا موکل ملوث ہو سکتا تھا۔ رخسانہ ہی کی نشاندہی پر ملزم رضوان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ رخسانہ نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ فیضان سے تھوڑی دیر پہلے ملزم بنگلے میں آیا تھا۔ فیضان کی آمد پر اس نے ملزم کو چلے جانے کا کہا۔ ملزم اپنی چچی کی بات مانتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ وہ جاتے ہوئے یہ کہہ گیا تھا کہ جب چچا مسجد سے آئے گا تو وہ دوبارہ آ جائے گا۔ اس نے اپنی موٹر سائیکل بنگلے کے باہر ہی کھڑی رہنے دی اور خود ادھر ادھر ہو گیا۔ حیات اللہ کی واپسی پر ملزم دوبارہ بنگلے پر پہنچا اور چچا سے ملنے کا اصرار کیا، لیکن رخسانہ نے اسے اپنے چچا سے ملنے نہیں دیا، یہ کہہ کر ڈرائنگ روم ہی سے رخصت کر دیا کہ حیات اللہ کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ اپنے بیڈ روم میں جا کر سو گیا ہے، لہٰذا ملزم کل دن میں کسی وقت آ کر مقتول سے مل لے۔ چچی کی اس وضاحت پر ملزم اپنی موٹر سائیکل پر سوار ہو کر ان کے بنگلے سے رخصت ہو گیا۔ وہ سادہ دل شخص یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی شاطر چچی اس کے خلاف کون سا منصوبہ بنائے بیٹھی ہے۔ رخسانہ ہی کی نشاندہی پر وقوعے کی رات میرے موکل کو اس کے گھر سے لگ بھگ 11:30 بجے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ پولیس کو بیان دیتے ہوئے رخسانہ نے بتایا تھا کہ اس نے رات 9 بجے ملزم کو مقتول کے بیڈ روم میں ملاقات کے لیے بھیج دیا تھا۔ پھر جب ملزم اپنے چچا سے مل کر واپس چلا گیا اور وہ شوہر کے پاس بیڈ روم میں پہنچی تو یہ انکشاف ہوا کہ حیات اللہ اب اس دنیا میں باقی نہیں رہا تھا۔ اس کے سینے پر تکیہ رکھ کر بے آواز فائرنگ کر کے اسے موت کی گہری نیند سلا دیا گیا تھا۔ لیکن بعد میں نے جس طرح فیضان پر کڑی جرح کر کے رخسانہ کو بے نقاب کیا اور رخسانہ کو سوالات کے ذریعے کلین بولڈ کر کے اس کے منہ سے حقیقت حال کو اگلوا لیا، اس کے بعد اس کیس کا پانسا پلٹ گیا۔ آئندہ پیشی پر عدالت نے میرے موکل کو رہا کر دیا کیونکہ رخسانہ نے اقبال جرم کر لیا تھا۔ رخسانہ نے اپنے شوہر کو موت کے گھاٹ کیوں اتارا، یہ ایک طویل داستان ہے، اس میں اس کی نفسیات اور محرومیوں کا زیادہ دخل تھا۔ میں اس کی تفصیل بیان نہیں کروں گا۔ جن سامعین نے اس کہانی کا ابتدائی حصہ پوری توجہ سے سنا ہے وہ ہر بات بڑی وضاحت سے سمجھ گئے ہوں گے۔ جو نہیں سمجھے اور ان کا ذہن کسی وجہ سے الجھ رہا ہے تو وہ ذرا زحمت کر کے پہلی قسط سے سن لیں۔ جاتے جاتے یہ ضرور کہوں گا کہ انسان کو ہر صورت میں اعتدال اور میانہ روی کی متوازن راہ اختیار کرنی چاہیے، اسی میں بھلائی اور فائدہ پوشیدہ ہے۔ انتہا پسندی زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہو تباہی اور بربادی ہی لاتی ہے۔ خاص طور پر سیاست، تاریخ اور مذہب کے معاملے میں اختیار کی گئی انتہا پسندی تو کئی نسلوں کو زہریلا کر دیتی ہے۔ پھر حیات اللہ اینڈ کمپنی جیسے کردار سامنے آتے ہیں اور حالات کی بازی گری وہ طرفہ تماشا دکھلاتی ہے کہ خدا کی پناہ۔